कराची में मैनहोल में गिरकर नन्हे इब्राहिम के जान बहक होने पर इंतजामिया का एक्शन। वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर तमाम मुतालिका अफसरान मुअत्तल, नोटिफिकेशन जारी। मल्दिया उस्मा कराची की सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत मुअत्तल कर दिए गए। गुलशन इकबाल नेपा के करीब मासूम बच्चे के मेन हॉल में गिरने के मामले पर वज़ीर आला सिंध ने कई अफसरान मुअत्तल कर दिए। मुअत्तल किए गए अफसरान में सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत, गुलशन इकबाल के असिस्टेंट इंजीनियर राशिद फयाज, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वकार अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल आमिर अली शाह और मुख्तियार कार गुलशन इकबाल सलमान फारसी शामिल हैं। नन्हे इब्राहिम के दादा ने कहा है, जितने इदारे हादसे से मुतल्लिका हैं वो सब इस वाक़ये के जिम्मेदार हैं। सारी रात हमने गुजारी, किस कर्ब में गुजारी और क्या हालत हमारी थी। सारी आवाम जो वहाँ मौजूद थी उसने भी देखा। हम तो अपने हाल से बेहाल थे। 30 नवंबर की रात की फुटेज में 3 साला इब्राहिम को वालिदैन के साथ डिपार्टमेंटल स्टोर से निकलते और पलक झपकते ही मेन हॉल में गिरते देखा जा सकता है। मेन हॉल को अपना लखते जिगर निगलता देखकर मां तड़प उठी। हादसे से पहले 17 नवंबर की फुटेज में डंपर गुजरते और मेन हॉल का ढक्कन अंदर गिरते देखा जा सकता है। नेपा के एतराफ में अब भी कई मेन हॉल से ढक्कन गायब हैं। वज़ीर आला के एक्शन से पहले सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत ने रिपोर्ट तैयार की थी कि BRT तामीरात और स्टोर इंतजामिया हादसे के जिम्मेदार हैं, जबकि BRT मैनेजर का मौकफ है पार्किंग एरिया जहां सानहा पेश आया वो स्टोर के इस्तेमाल में है। सानहे का ताल्लुक BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट से जोड़ना संगीन गलत फहमी है। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने 3 साला बच्चे इब्राहिम की हलाकत पर दायर दरखास्त पर पुलिस से जवाब तलब कर लिया है और समाअत के लिए 11 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। दरखास्त में मौकफ अपनाया गया है कि मेयर कराची और टाउन चेयरमैन गुलशन इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। साथ ही रिपोर्टर नईम खानजादा के साथ मोहम्मद सलीम, एक्सप्रेस न्यूज कराची। नन्हे इब्राहिम के मैनहोल में गिरने के वाक़े के हवाले से तफसीली रिपोर्ट आपने जानी। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सलीम। सलीम, कहिएगा, 2 रोज गुजरने के बाद सिंध हुकूमत को होश आया और मुतालिका अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। अफसरान तो मुअत्तल हो गए, लेकिन शहर भर में जो ढक्कन नहीं है उसके हवाले से कोई इक़दाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखें, आज से 2 रोज़ कबल कराची के इलाके नीपा चुरंगी पर एक अफसोसनाक सान्या पेश आया था जिसमें नन्हा इब्राहिम गटर में गिरकर जांबाक हो गया था। उसके बाद आज वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर जो मुतल्लिका अफसरान हैं और जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर एक्शन लिया गया है। रेवेन्यू, पुलिस और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान हैं उनको बाज़ाब्ता तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर आला मुराद अली शाह जो है वो इस वाक़े पर इजहार अफसोस के साथ साथ उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया है। उनका कहना है कि जिम्मेदारान के खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाए। जो है वो इसमें मुख्तियार कार गुलशन इकबाल, असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल और जो म्यूनिसिपल के स्टाफ हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर आला के अहकामात पर आज जो है वो रात के इस वक्त अफसरान की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो है वो इस हवाले से इस सेवरेज होल में गिरकर बच्चे जांबाक होने वाले मामले पर जो है वो पुलिस चीफ की सरबराही में 4 रुकनी जो है वो तहकीकाती कमेटी का तश्कील दे दिया गया है। पुलिस की तहकीकाती कमेटी में DIG अहमद नवाज चीमा और SSP ईस्ट फारूक रजा मलिक और SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट इस कमेटी के मेंबरान होंगे। तहकीकाती कमेटी ने अरकान के जो है वो मुतवफ़ी इब्राहिम घर पहुँच गए हैं। तहकीकाती कमेटी को जो है वो अनम नजमल ने मुलाकात की, लवाहिकीन से मुलाकात की। लवाहिकीन से मुकदमा दर्ज करवाने के हवाले से कहा गया। लवाहिकीन को ये कहा है कि आप जो है वो इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करवाएं। सिंध हुकूमत मुलविस अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहती है, लेकिन इस हवाले से जो इब्राहिम के वर्सा हैं उन्होंने इस वक्त तक कोई ख्याल नहीं दिखाया कि वो मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं या नहीं दर्ज करवाना चाहते हैं। अब से कुछ रोज कबल वज़ीर आला हाउस में मुअत्तल किया गया है। मोहम्मद सलीम तफसीलन आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। उधर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब नन्हे इब्राहिम के घर पहुंच गए, बच्चे के अहले खाना से मुलाकात और वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब नन्हे इब्राहिम के घर पहुंच गए। मनाज़िर भी आप मुलाज़ा कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बिलाखिर नन्हे इब्राहिम के घर पहुंचे हैं। अहले खाना से मुलाकात और इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया गया। पाकिस्तान की मकामी ऑटो इंडस्ट्री इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। भारी टैक्सेशन, दरामदी पॉलिसीज़ में अदम तवाज़ुन और इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की बेलगाम दरामद ने इस अहम सनत को बहरान से दो चार कर दिया है। तफसीलात इस्लामाबाद से इरशाद अंसारी की रिपोर्ट में।
اسمبلی لائنوں میں ٹھہرتی ہوئی روبوٹکس، سست روی کا شکار پروڈکشن اور کم ہوتی ورک فورس، یہ مناظر پاکستان کی آٹو انڈسٹری میں بڑھتی ہوئی غیر یقینی کی کھلی تصویر پیش کرتے ہیں۔ بھاری ٹیکسیشن اور استعمال شدہ گاڑیوں کی بے قابو درآمد نے مقامی مینوفیکچررز کو شدید دباؤ میں ڈال رکھا ہے۔ گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں کہتی ہیں پالیسی میں چند دانشمندانہ تبدیلیاں نہ صرف پیداوار بحال کر سکتی ہیں بلکہ لاکھوں خاندانوں کے روزگار کو بھی محفوظ بنا سکتی ہیں۔ لوکل کے اوپر سارا ترجیح دینی چاہیے تاکہ ہمارے ملک کو بھی نقصان نہ ہو اور ہمارا ملک جو ہے وہ اپنی لوکل پروڈکشن جو ہے وہ پروموٹ کر سکے۔ صنعت کاروں کا کہنا ہے حکومت استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد کے نظام میں بہتری لے آئے تو پاکستان کی آٹو انڈسٹری اپنی کھوئی ہوئی جگہ واپس حاصل کر سکتی ہے۔ اس سال گورنمنٹ نے 3 سال کی جو پرانی کاریں آتی تھیں اس کو 5 سال میں کمرشلائز کر کے امپورٹ الاؤ کر دی۔ جب 6.5 لاکھ گاڑی کی کیپیسٹی ایگزسٹ کرتی ہے تو پھر پاکستان کو کیا ضرورت ہے کہ باہر سے یوزڈ کاروں کا امپورٹ الاؤ کرنا۔ اندرونی چیلنجز کے باوجود آٹو انڈسٹری ہر سال 700 ارب روپے سے زائد مالی خزانے میں جمع کروا رہی ہے۔ جب باہر کے فارن انویسٹرز دیکھتے ہیں کہ جی جو کہ آلریڈی ایک زبردست صنعت پاکستان میں ایگزسٹ کر رہی ہے اس کو بار بار ٹویک کر کے ڈسٹرب کیا جاتا ہے تو وہ فارن انویسٹمنٹ کیوں آئے گی؟ پاکستان کی آٹو انڈسٹری ملک کی معیشت کی اہم ستونوں میں سے ایک ہے۔ پالیسی کی درست سمت کا تعین، ٹیکسیشن میں نرمی اور درآمدات میں توازن، یہ وہ اقدامات ہیں جو نہ صرف اس انڈسٹری میں نئی جان ڈال سکتے ہیں بلکہ ملکی معیشت کے پہیوں کو بھی پوری رفتار سے گھما سکتے ہیں۔ ارشاد انصاری، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ پنجاب گروپ آف کالجز کے چیئرمین میاں عامر محمود نے کہا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے حکومتوں کو عوام کے سامنے جواب دہ بنانا ہوگا۔ ہر ڈویژن کو صوبہ بنانے سے طبقاتی تقسیم اور گلے شکوے کم ہوں گے۔ تفصیل بتائیں گے زیغم نقوی۔ لوکل گورنمنٹ اگر کبھی بنی ہے تو وہ ماشاء اللہ میں ہی بنی ہے، اور جمہوریت جب بحال ہوئی ہے سب سے پہلے جو قتل ہوا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا ہوا۔ اسلام آباد میں 6ٹی سالانہ 2 روزہ ریکٹر کانفرنس شروع۔ پنجاب گروپ آف کالجز کے چیئرمین میاں عامر محمود کا کلیدی خطاب۔ پنجاب گروپ آف کالجز کے چیئرمین میاں عامر محمود نے کہا پاکستان کا ایک انتظامی یونٹ ملک کے نصف سے زیادہ ہے۔ ہمیں حکومت کو صحیح معنوں میں لوگوں کے سامنے اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ کے ایڈمنسٹریٹو یونٹ اتنے سائز کے ہوں کہ ان کی کارکردگی کو لوکل سطح کے اوپر لوگ دیکھ بھی سکیں، جج بھی کر سکیں اور گائیڈ بھی کر سکیں۔ وہ ان 4 صوبوں میں ہمیں ممکن نظر نہیں آیا تو ہم نے سجیسٹ کیا کہ پاکستان کے ہر ڈویژن کو آپ صوبہ بنا دیں۔ میاں عامر محمود نے کہا ہمارا ایک مسئلہ پورے ملک میں یکساں ترقی نہ کرنا بھی ہے۔ پچھلے 80 سال میں ہم نے صرف 5 کیپٹل سٹیز ڈیولپ کیے ہیں، ایک جہاں آج ہم سب بیٹھے ہیں اور 4 پروونشل کیپٹلز، اور ان شہروں سے کبھی آپ باہر نکلیں تو صوبے کسی کچی آبادی کا منظر پیش کرتے ہیں۔ وزیر برائے اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے ریکٹرز کانفرنس میں شرکت کی اور ایپ سیپ کے پلیٹ فارم سے ریکٹرز کانفرنس کے انعقاد کو سراہا۔ کانفرنس سے خطاب میں چیئرمین ایپ سیپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے کہا ریکٹرز کانفرنس کا بنیادی مقصد پاکستان کے تمام وائس چانسلرز کو نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے جہاں مل کر ملک کے مسائل کے حل کی تجاویز دی جا سکتی ہیں۔ زیغم نقوی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ ویلکم بیک۔ این ڈی یو ورکشاپ میں شرکت کرنے والے پی ٹی آئی ارکان کے استعفے کی پیشکش پارٹی قیادت اور بانی کی بہنوں نے ارکان کو استعفے دینے سے روک دیا۔ اسامہ اقبال سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی اسامہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں گزشتہ روز بانی چیئرمین کی جانب سے ایک پیغام آیا تھا جس میں انہوں نے این ڈی یو ورکشاپ کرنے والوں کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ پارٹی کے دونوں سائڈ میں کھیلنے والوں کے لیے پارٹی میں گنجائش نہیں ہے۔ اس پر ان کی جانب سے ایک موقف سامنے آیا ہے جس میں ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی پارٹی قیادت کے ساتھ، اور انہوں نے اپنا موقف اس میں پیش کیا۔ موقف کے مطابق انہوں نے یہ کہا تھا کہ این ڈی یو ورکشاپ میں حصہ لینے والے جتنے بھی اراکین تھے ان کو پارٹی کی طرف سے ہی بھیجا گیا تھا، اور ساتھ میں اراکین نے یہ بھی انہیں کہا کہ اگر پارٹی پالیسی واضح ہوتی تو وہ اس میں شرکت کرنے نہ جاتے۔ اس
کے ساتھ اراکین کی جانب سے اس معاملے پر استعفیٰ بھی پیش کرنے کا کہا گیا کہ ہم لوگ اس سے استعفیٰ دینے کے لیے بھی تیار ہیں، جس کو بعد میں پارٹی قیادت اور بانی چیئرمین کی بہنوں نے انہیں استعفیٰ دینے سے روکا، اور ساتھ میں جو پارٹی اراکین ہیں انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ گزشتہ سال بھی ہمارے کچھ تھے وہ اس این ڈی یو ورک شاپ میں شرکت کے لیے گئے تھے، اور 90% جو پارٹی کے قائدین ہیں وہ اس میں شرکت کر چکے ہیں آلریڈی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ بانی چیئرمین نے یہاں جانے سے روکا ہوا ہے، نہ ہی اس پر کوئی واضح پارٹی پالیسی تھی۔ انہوں نے یہ جو قائدین ہیں ان سے یہ گزارش کی ہے کہ پارٹی پالیسی اس حوالے سے واضح کی جائے، اور پارٹی قائدین نے یہ اس کو وضاحت دی ہے، اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ اگلی ملاقات میں بانی چیئرمین تک کا موقف پہنچایا جائے گا۔ اسامہ اقبال اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ویلکم بیک۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے NICVD دینے کی کوشش کی، یہ ناانصافی ہوگی، ادارے چھیننے نہیں جاتے ورنہ بیک لیش ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا وفاق سے شکوہ۔ سندھ انسٹیٹیوٹ آف ٹرانسپلانٹیشن کے نئے یونٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں یہ کہا، ذہنی مریض آنکھ سے اندھے اور کان سے بہرے سن لیں۔ سینیٹر فیصل واؤلا کا ایکس پر پیغام، جس پر انہوں نے لکھا کہ آئین اور قانون کے مطابق فیملی کو ملاقات کی اجازت حال احوال کے لیے ہے، وکیل کو کیس سے متعلق ملنے کی اجازت ہے۔ فیملی کی ملاقاتیں بھی سیاسی پیغام پر مشتمل ہو رہی ہیں، اب سے وہ بھی بند کر دی جائیں گی۔ کرغزستان کے صدر دو روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے استقبال کیا۔ معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ کرغزستان کے صدر کی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں شیڈول، متعدد اہم معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ آسمان پر ہوگی پھر سے پتنگوں کی بہار۔ پنجاب حکومت نے 25 سال بعد بسنت منانے کی اجازت دے دی۔ پنجاب میں بسنت منانے کی مشروط اجازت کا آرڈیننس جاری۔ 18 سال سے کم عمر بچے پتنگ بازی نہیں کر سکیں گے۔ خلاف ورزی پر والدیاں سرپرست ذمہ دار ہوگا۔ راجن پور میں نو مولود کو کس نے سڑک پر پھینکا، کس نے شدید سردراب میں مرنے کے لیے چھوڑا، ظلم کی انتہا کرنے والا سفاک شخص کون تھا، نو مولود کو کب آوارہ کتوں نے اٹھایا اور کتے کتنی دیر تک بچی کو منہ میں دبوچ کر ادھر ادھر پھرتے رہے، کب ننھی جان کی جان نکلی، پولیس اور انتظامیہ سب کے سب بے خبر نکلے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں express.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔